سب سے پہلے جو ذی الحج والی قربانی تھی وہ تو آپ ادھار لے کے کر رہے تھے. شاید بڑی آواز ہی نہیں پہنچ رہی آپ تک. میں اپنے ہی معاشرے کی بات میں تو ہمیشہ زندہ گفتگو کروں مگر نہ فضیلت آل رسول کا کون سا پہلو ہے جو آپ بزرگ علماء و ذاکرین سے لے کے سنتے آ رہے ہیں. میں نے اپنے معاشرے کی زندہ گفتگو کوئی موضوع کلام ہمیشہ رکھا. اپنے ملک کی یا بین الاقوامی جو کرنٹ حالات ہوتے ہیں میں ان کی بات کرتا ہوں تاکہ میری قوم کے بچوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں، دفتروں میں، فیکٹریوں میں، یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے بھی شیعہ بچے مطمئن رہے کہ شیعہ اس ملک میں کرایہ دار نہیں ہے. ہم ایسے کسی کی جان نہیں کھاتے مگر نہ یہ جو آپ پرچم اٹھائے یوم آزادی مناتے پھر رہے ہیں نا، آپ کو اس بات سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ شیعہ کتنے حوصلے والے ہیں. لوگ ہمیں برا کہیں، گالیاں دیں، ہم بالکل ہمارے لہجوں میں تلخی بھی نہیں آتی مگر ہم کہنے کی پوزیشن میں تھے کہ ملک بنانے والے قائد اعظم کا نکاح ابو حنیفہ کی فقہ پہ نہیں ہوا، امام جعفر صاحب ایسے رکھتے ہیں. لیکن ہمارا حوصلہ ہے، ہم نے کبھی کسی کی تو اٹھائی کہ یہ قائد اعظم ہمارا ہم مذہب تھا. لیکن پاکستان کے بارے سے وہ بنے پھرتے ہیں جن کے بزرگوں نے پاکستان بنانے کے جرم میں یہ فتوے دیے تھے کہ مسٹر جناب کافر ہے. لاہور چپ ہو گیا ہے اور قائد اعظم کو کافروں نے کہا تھا. بھائی ہمیں بتایا جائے نا، میں یہ بات نہ کرتا لیکن کیونکہ ایک دن بات یہ تھا پورے ملک میں یوم آزادی میری بات کو سمجھ آ رہی. بندے پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں عموماً وہ پہلے نمبر والے تقاضے پورے نہیں ہوتے. پاکستان قائد اعظم کو میری بات پہ یقین نہیں آتا نا تو وہ خواجہ صاحب کو جو نیٹ پہ مولانا گوگل ہے نا، میں سرچ کرو تحریک پاکستان، آپ خود مطالعہ کریں. بانی پاکستان قائد اعظم کوئی کفر کے فتوے سادہ مسلمانوں نے نہیں دی. سادہ مسلمان فتویٰ دیتے ہی کب ہے. شرعی گیٹ اپ والوں نے بانی پاکستان کو تحریک، آپ نہیں سمجھ سکتے کہ پاکستان بنانے والے قائد کو کن کے اشاروں پہ کافر کہا گیا. میں نے بہت سال پہلے کہا تھا اب پاکستان کے نئے رشتہ داروں، تیرے بڑوں نے جب فتوے دیے تھے کہ محمد علی جناح کافر ہے اور محمد علی کو کافر کہنے سے پہلے نام کی شرم ہی کر لیتے. افغانستان بھیج دو. نہیں میں سمجھا نہیں سکتا. کبھی ہم نے کہا
پیش ہوئی تھی خان صاحب کے دور میں، اور پھر چودھری پرویز علیہ اسپیکر تھے پنجاب اسمبلی کے. یہ نہیں ہے کہ آج وہ اقتدار میں نہیں ہے تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں. میں نے ان کے دور اقتدار میں بھی کہا تھا، اور اس قرارداد میں پتہ ہے ایم پی ایس کو کہا گیا کہ جی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیں، اور اسپیکر صاحب نے اسپیشلی کردار ادا کیا کہ جی یہ اسلام کا تحفظ اس میں. اور قرارداد میں بیٹا پتہ کیا تھا، میں آپ کی یاد دہانیوں کے لیے کہہ رہا ہوں، پنجاب اسمبلی کے قرارداد ایم پی ایس نے اوکے کر دی، اور قرارداد کے اندر تھا کہ جو ٹائٹل اصحاب کا ہے وہی اہل بیت کا ہونا چاہیے. اگر صحابہ رضی اللہ ہے تو محمد کی اولاد کو بھی رضی اللہ پنجاب میں لکھنا چاہیے. قانون بنا دیا جائے. قرارداد پاس ہو گئی، قانون نہیں بن سکا. اگر قانون بن گیا ہوتا، میں اور آپ اگر امام حسین علیہ السلام کہتے ایف آئی آر کا سامنا ہوتا، ملکی قوانین کے لیے ہمیں عدالتوں میں جانا پڑتا، لہذا قانون نہیں بنا. لیکن قرارداد ایم پی او نے پاس کر دی کہ یہ صحابی رضی اللہ اولاد بھی. تب میں نے میرے خیال کربلا جامع شاہ کے خطاب میں قرارداد پاس ہونے کے دوسرے دن میں نے کہا تھا، وہ ایم پی اے صاحبان پبلک تمہیں ووٹ دیتی ہے گلیاں بنانے کے لیے، تم دین بنانے بیٹھ جاتے ہیں. اور دھیان نہیں دے رہا بھائی، یہ تمہارا بیٹر ہی نہیں ہے. اور میں نے چودھری پرویز علیہ صاحب سے یہ کہا تھا، میں نے کہا کہ آپ اپنی اسپیکرشپ میں اپنی طرف سے بہت بڑا آپ نے کام کیا ہے کہ آپ نے قرارداد پاس کروا لی ہے کہ صحابہ کے بعد بھی رضی اللہ ہے تو اولاد محمد بھی رضی اللہ ہونی چاہیے. اس زمانے میں ان کے بیٹے کو خان صاحب نے اسپیشل وزارت وفاقی وزیر بنایا تھا. مونس الہی ان کا نام ہے، پرویز الہی کے بیٹے. اور وہ جہاں بھی دستخط کرتا تھا نا خالی مونس الہی نہیں لکھتا تھا، چودھری مونس الہی. انگلش میں سی ایچ پہلے ڈالتا تھا، مونس الہی بعد میں لکھتا تھا. اور بھائی اتنے بڑے لیول پہ آپ ہاتھ پہ برادری چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا تھا آدھا پنجاب میری جان کھائے گا. کہیں گے رضوی صاحب آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ جب بیٹا وہ چودھریوں کا ہے تو چودھری تو لکھے گا. یہ پنجاب کا کلچر ہے کہ چودھریوں کے بیٹے پہلے عزادار سے لے کے آخری عزادار تک. اگر آپ ذرا میرے آدھی کریں گے مجھے دکھ نہیں ہوگا. میں آپ کی وکالت کر لوں اور میں صاحبان سے پوچھ رہا ہوں، اور چودھریوں کے بیٹے چودھری ہوتے ہیں اور صلی اللہ کے بیٹے رضی اللہ. سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت. صرف اتنی میری گزارش ہے کہ یار کبھی پنجاب اسمبلی کی قرارداد کبھی کھول، اور جب یہ قراردادیں اگر آپ کی یادداشت آپ کے ساتھ ہے، میں نے ہمیشہ اپنے وطن کی زندہ باتیں کی. وہ قرارداد پھر نیشنل اسمبلی کا نام بدل کے لے گئے. نیشنل اسمبلی کے میرے خیال 313 16 ایم این ایز میں سے تریاں بندیاں وہ لنگر قبول کیتا اور قرارداد وہاں بھی بات ہو گئی. محمد علی جناح کے بنائے ہوئے ملک میں چالاکیاں کی گئی شرعی پیمانے پہ، اور جب وہاں سے قرارداد پاس ہوئی پھر سینٹ میں جا کے میں ان علماء کے نام جانتا ہوں جنہوں نے سینٹ کے چیئرمین سے ملاقات کر کے کہا کہ یہ قرارداد سینٹ سے بھی پاس ہونی چاہیے. دھمکی آنے لہجے. اور یہ آپ کے پنجاب کا کلچر ہے، اللہ نہ کرے آپ کی گلی محلے میں کوئی واقعہ ہو جائے نا، پورے محلے کے سیانے بندے ایس ایچ او کو جا کے کریں کہ ایف آئی آر کاٹ دو. وہ بچتے ہیں ایف آئی آر سے. اگر ایف آئی آر نہیں کٹتی 3 مسجدوں کے مولوی لے جاؤ. یہاں پہ بندے مذہبی کارڈ استعمال کرتے. سینٹ کے چیئرمین کو بلیک میل کیا گیا اور ان سے کہا گیا یہ قرارداد ہم نے کروا دی ہے کیونکہ ملک ہمارا ہے. میں تب سوچنے لگ گیا ان کے بڑوں نے ملک بنانے والے کو کافر کہا، یہ سینٹ میں کہہ رہے ملک ہمارا ہے. ان کا شروع سے یہی مزاج ہے، یہ وارثوں کو کافر کہتے ہیں،
فرسے میں قبضہ رکھتے ہیں. نہیں سارے بندوں نے دھیان نہیں دیا. میں آپ سے کیا کہہ میں بس جلدی بات ہم ختم کرتے ہیں. لیکن میں 14 اگست کے حوالے سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ یوم آزادی بنانے والوں، تحریک پاکستان کے واقعات بھی تمہاری نسلوں کے ذہن میں ہونے چاہیے تھے. ہندوؤں اور انگریزوں نے سازش کی کہ جناب کو ملک کی عہدہ دے دو، لیکن خزانہ خالی رکھو. خزانے میں مسٹر جناح کو کچھ نہ دیا جائے. وہ پیسے کے بغیر گھر نہیں چلتے. مسٹر محمد علی ملک کیسے چلائے گا؟ سازش بہت بڑی تھی. ملک دے دیا، خزانہ خالی تھا. ہم شیعہ بارے مسکین تیری نظر میں ہوں گے. میں 1947 کی بات کر رہا ہوں. میں آج کی کرنسی کی بات نہیں کر رہا. کرنسی کی ویلیو آج والی نہیں. 1947 میں جب خزانہ خالی تھا، محمد علی جناح کو 1 کروڑ کا پہلا چیک دینے والا بندہ آج بھی امام رضا کے قدموں میں سو رہا ہے. مہربانی میرا بیٹا مجھے وقت دے، شاید سے پوچھے وہ 1 کروڑ کا پہلا چیک کس نے دیا تھا. میں تو ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں، اتنے معزز مجمع کے سامنے کہہ رہا ہوں. مسٹر جناح کو پہلا چیک 1 کروڑ کا دینے والا راجہ محمود آباد تھا. وہ حسینی تھا، وہ شیعہ تھا، وہ اسناشری تھا، وہ علی ولی اللہ پڑھنے والا تھا. صرف راجہ محمود آبادی نے خدا درجات بلند فرمائے. حبیب بینک کے مالکان سے جنہوں نے قائد اعظم سے کہا تھا محمد علی پیسے کی فکر نہ کرنا، بیوی خدیجہ کی دولت کا صدقہ ہمارے پاس تمہارے والے نام تو نظر ہی نہیں
پانی کا اگر وہ پانی کے پاکستان کا وہ خالی پانی پانی پاکستان کا صرف نام ہی محمد علی نہیں جعفریہ کے مطابق مثل جنا کا لیکن کچھ شیعوں کے اس ملک میں ہے اور ہمارے حوصلے میں چلو آج مجھے کہنے دے اگر پھر بھی تو یہی کہہ جا شیعوں کے اس ملک میں ہے تو پھر مجھے یہ فکرہ کہنے کا حق ہے کہ اگر یہ پاکستان 3 یا 4 اگست کو بنا تھا پھر سارا ہی رکھ لو اگر 14 کے صدقے خدا نہ مان کے وہ چپ بھی اچھے لگتا
کہ جس بندے کو میں جگاتا پھر رہا ہوں آپ چپ ہوتے ہیں وہ پھر سو جاتے ہیں. جب آپ بلند آواز میں دیں گے. بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ بھی بڑی سے آ رہے ہیں تو گرمی اور ٹمپریچر اور پتہ نہیں لیکن میں سلام کرتا ہوں اپنی اس عزادار قوم کو جن میں موسموں کا اثر ہی نہیں ہوگا. میں نے بہت عرصہ پہلے بھی کہا تھا موسموں کا اثر ان پہ ہونا چاہیے جن کے مرشد موسمی ہوتے ہیں. بھائی خیبر کا بدلہ جی لینا ہے اور لے رہے ہیں اور ہم نے بھی بدلہ لینا ہے کن سے؟ خیبر خالی خیبر تو نہیں ہے. یہ بھی میں آپ سے نہیں کہہ رہا آپ سے کہہ رہا. تو بھائی اسلامی تاریخ میں دو لفظ ہیں سریہ اور غزوہ. یہ سریہ ان جنگوں کو کہا جاتا ہے جو حضور کی حیات طیبہ میں تو ہوئی لیکن فزیکلی رسول اللہ اس میں خود موجود نہیں ہوتے تھے. بچوں میں کہا جاتا ہے سریہ. غزوہ اسی جنگ کو اسلام میں کہا جاتا ہے جس میں رسول اللہ فزیکلی خود موجود ہو. میں حیران رہ گیا جب خیبر غزوہ ہے اور اس میں خیبر میں حضور خود بھی تھے تو یہ نیتنیاہو ٹیم ایران سے بدلہ کیوں لے رہی ہے؟ سعودیہ سے نہیں لینا چاہیے تھا. کوئی نہیں دھیان دے رہا. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں بھائی وہ بھی تو محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں وہ بھی تو سرکار کا کلمہ پڑھتے ہیں. تو یہودیوں کو خیبر کا بدلہ سعودیہ سے لے لیتے قطر سے لے لیتے لیکن وہ یہودی جانتے ہیں کہ خیبر میں ہمارے بڑوں کو علی نے مارا تھا. بدلہ علی والوں سے لے آپ سارے دیا کریں آپ دیا کریں. تمام ہو گیا سر. یہودی بھی خیبر کا بدلہ مولانوں سے لے اور ادھر ٹرمپ صاحب نے اپنی ٹیم سے کہا کہ یہ معاملہ لمبا ہوتا جا رہا ہے شاید آپ تک یہ خبر پہنچی اس اپنے ملک سے پادری اکٹھے کروا کے دم کروائے. میں بہت سارا کہانی سنا رہا ہوں یار اور مرشد جی باقاعدہ وہ تصویریں موجود ہیں یار ریکارڈ موجود ہے کہ پادریوں نے ٹرمپ صاحب کو ادھر ادھر سے پکڑا اور اسے دم کر رہے کامیابی کی وہ دعائیں کروا رہے. تو جب ٹرمپ پریشان انہوں نے موقع دیکھا تو ایک سینئر پادری نے کہا آپ کیوں پریشان؟ اس نے کہا ہر جنگ میں یورپ میرے ساتھ تھا. یہ پوری عیسائی اسٹیٹیں اور یہ ساری چیزیں پہلے میں نے جس اسلامی ملک پہ حملہ کیا یورپ نے مجھ سے بچا بھی نہیں پوچھی اسلحہ بھی دیا جنگی جہاز بھی دیے ڈالر بھی دیے اور یہ باہر جنگیں یورپ میرے ساتھ ہی نہیں آ رہا. تو پادریوں نے کہا مذہبی کارڈ استعمال کرو. اس کا مطلب ہے بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ بھی اگر بندے پریشان ہو تو وہ مذہبی کارڈ ہی استعمال. جس خاموشی کی ضرورت تھی کیونکہ بعض دفعہ آپ کی زیادہ داد جو ہے نا وہ بھی ہمیں پریشان کرتی اور جب بالکل آپ یکسر خاموش ہوتے ہیں بخدا مجھے تو اچھا لگتا یار متوجہ اثر ہوا پتہ کیا میری بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے اپیل ہے آپ نے ہم دادروں مولویوں کو داد پہ لگا رکھا اور اب آپ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں. آپ نے متوجہ رہے ٹرمپ نے مذہبی کارڈ پتہ کیا استعمال اس نے یورپ کے سربراہ سے کہا تم بے شک میرا ساتھ نہ دو لیکن میں کچھ ذاتی جنگ لڑ لوں میں امام مہدی کا راستہ روک رہا ہوں کیونکہ وہ عیسائی مملکتیں ہیں. اس نے مذہبی ٹیکس دیا ایک پادری کے کہنے پہ کہ عیسائی حکمرانوں کو بتاؤ کہ میں تو مسلمانوں کے امام مہدی کا راستہ روک رہا ہوں. ہماری یہ بات کہاں امریکہ تک پہنچ رہی ہے لیکن کوشش تو ہے کہ کیوں
क्योंकि अमेरिका के जाने वाले यहाँ भी तो माशाल्लाह मौजूद होते हैं जिन्हें नाश्ता भी घर से नहीं मिलता। कोई बात नहीं ना भी खेल रहे आप। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि अमेरिका नहीं तो उसके नुमाइंदों तक ही मेरी बात चली जाए कि उन पादरियों ने जिन में से एक सीनियर पादरी ने कहा कि जी यूरोप वालों से कहो कि हम जाती जंग नहीं लड़ रहे, हम तो इमाम महदी का रास्ता रोक रहे हैं। तो मेरी अपील है पादरी साहब, आपने ट्रंप को ये क्यों नहीं बताया कि महदी ने अकेले नहीं आना, ईसा ने भी आना। लाहौर चुप रहेगा, मुझे दुख रहेगा। मैं तो ड्राइविंग रूम में बातें कर रहा हूँ, मैं अपनी गुफ्तगू की जिम्मेदार हूँ। ये सारे मुसलमान मानते हैं, हर मजहब ये मानता है कि ईसा आज भी जिंदा है। हर मजहब मुसलमानों का ये बताता है कि ईसा आज, और ये बताएंगे कि ईसा आज भी जिंदा है, बस ये नहीं बताते कि किसके इंतजार में जिंदा है। क्या कहना है, क्या कहना है? ईसा से पता क्या कहेंगे, मुसल्ला खाली होगा ना,